بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ارشاد فرمایا اور ہم تم کو کچھ خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے. ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے. کچھ خوف سے، من الخوف والجوع، اور کچھ بھوک سے، ونقص من الاموال، اور کچھ مالوں میں کمی کر کے اور جانوں میں کمی کر کے، جانیں لے کر، والثمرات، اور کچھ پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تو آزمائش کا مقصد کیا؟ تاکہ فرما بردار لوگوں اور نافرمان لوگوں کے مابین فرق ہو جائے. جو فرما بردار ہیں اور نافرمان ہیں ان کے درمیان فرق ہو جائے کہ کون ثابت قدم رہتے ہیں اور کون اپنی راہ سے پھر جاتے ہیں. فرمایا تمہیں یہاں پر چند چیزیں ذکر کی، ایک خوف، دوسری بھوک، تیسرا مالوں کی کمی کر کے، چوتھا جانوں کی کمی، اور پانچواں پھلوں کی کمی. تو خوف سے مراد یہاں پر دشمن کا خوف ہے، دشمنوں کا خوف. اس کے ذریعے بھی تمہاری جانچ کی جائے گی، تمہاری آزمائش کی جائے گی. اور ایک قول کے مطابق اس سے اللہ کا ڈر اور خوف بھی مراد ہے، کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف بھی مراد ہے کہ اس کے ذریعے بھی تمہاری جانچ کی جائے گی. اور دوسرا فرمایا جوعی والجوعی، اور بھوک. بھوک سے مراد یہاں پر قحط، فصلوں کا تباہ ہو جانا، قحط سالی آ جانا، اس کے ذریعے بھی تمہاری جانچ کی جائے گی، آزمائش کی جائے گی. اور ایک قول کے مطابق اس سے رمضان کے روزے مراد ہیں، رمضان کے روزے مراد ہیں اس سے. تو قحط سالی سے بھی تمہاری جانچ کی جائے گی، تمہاری آزمائش کی جائے گی کہ بارشوں کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات سیلابوں کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، غلہ کم پیدا ہوتا ہے. تو اس سے بھی فرمایا تمہاری جانچ ہوگی. اور ایک قول کے مطابق رمضان کے روزے فرمایا یہ تم پہ جو نافذ کیے اس کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. اور آگے فرمایا من الاموال ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی کر کے، اور مالوں میں نقصان کر کے، کمی کر کے. اس سے مراد انسان کا کاروبار تجارت کا ختم ہو جانا، مال مویشی کا مر جانا، حادثاتی طور پر فصلوں کا تباہ ہو جانا، یا کسی بھی طرح سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، نقصان پہنچ جانا، تو روپے پیسے وغیرہ کا لٹ جانا، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد زکوٰۃ و صدقات بھی ہیں، کہ اس سے بھی بظاہر مالوں کے اندر کمی ہوتی ہے. فرمایا اس کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. اور آزمائش کا مطلب جس طرح میں نے عرض کر دیا
تاکہ فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے مابین فرق ہو جائے، واضح ہو جائے فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے۔ پھر فرمایا والانفس، اور جانوں کا نقصان کر کے، اور یہاں پر جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں رشتہ داروں کی موت، دوستوں رشتہ داروں کی موت، اور ایک قول کے مطابق اس کے اندر امراض کے ذریعے کثیر اموات کا ہونا، بیماری پھیل جاتی، جس طرح یہ کورونا کی بیماری پھیلی، یا طاعون کی بیماری پھیل جائے، یا اور بہت ساری بیماریاں جو ماضی میں تھی، ٹی بی وغیرہ کی بیماری جب نئی چلی تھی، ابھی تو اس کا علاج آ گیا، اور بھی کئی بیماریاں۔ تو جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت، نیز امراض کے ذریعے اموات کا ہونا، گھر میں ہو جانا، خاندان کے اندر ہو جانا، عزیز رشتہ دار دوستوں کا اچانک فوت ہو جانا، اپنے گھر کے اندر والدین کا فوت ہو جانا، اس طرح کی معاملات فرمایا ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہاری ضرور جانچ کریں گے، ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے نقصان کر کے، پھلوں کے نقصان، ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے، انسان کی اولاد جو اس کے لیے بمنزلہ پھل کے ہوتی ہے، ثمر کے ہوتی ہے، ثمرہ کے۔ فرمایا ہم تمہاری ضرور جانچ کریں گے، تمہیں دشمن کے خوف سے، تمہیں بھوک سے، قید سالی سے، ماہ رمضان کے روزوں سے، مالوں کے نقصان سے، کسی بھی طرح تمہارے مالوں کا نقصان ہو جائے اس کے ذریعے، تمہاری جانوں کے نقصان سے، اور تمہاری اولاد کی موت سے۔ والثمرات، یعنی یہاں مراد اولاد کی موت ہے، اور یہاں کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ ذرا بچے جو ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، دل کا پھل ہوتی ہے ہر انسان کا۔ تو یہاں اس کی ثمرات سے اس کی تفسیر جو کی گئی ہے، وہ سمجھ لیں آپ، اطلاق اس کا اولاد پر اطلاق جو ہے یہ مجاز مشہور مجاز کہتے ہیں نا اصل معنی، کہ وہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی میں اس کو استعمال نہ کرنا، کسی اور معنی میں کرنا۔ جس طرح لفظ اسد ہے، یہ اصل میں شیر کے لیے وضع کیا گیا، شیر کا نام ہے نا اسد، لیکن جب کسی بندے کے لیے وہ کہتے ہیں فلاں بڑا بہادر ہے، وہ شیر ہے، اسد بندے کی طرف جب لائیں گے تو یہ حقیقت سے مجاز کی طرف لانا ہوگا، یعنی اصل معنی کے لیے جو چیز وضع کی جاتی ہے اس سے عدول کر کے دوسرا معنی مراد لینا، اس کو مجاز کہتے ہیں۔ تو یہاں اسد جس طرح کہا جاتا ہے تو اسد حقیقت میں شیر کے لیے، لیکن جب کسی آدمی کے لیے کہا جائے گا کہ وہ بہادر ہے بہت زیادہ، شیر کی طرح اسد ہے، تو سمجھے کہ وہ مجاز معنی لیا جا رہا ہے، اصل معنی جو لفظ تھا وہ وضع جو کیا گیا تھا وہ شیر کے لیے کیا گیا۔ تو یہاں بھی ثمرات پر جو اطلاق کیا جا رہا ہے وہ مجاز مشہور ہے، اسی کی تفسیر اکثر ائمہ نے کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی تفسیر جو کی ثمرات، وہ بھی اس سے اولاد مراد لی انہوں نے، کہ اس سے مراد اولاد ہے۔ جامع ترمذی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1023 میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث مبارکہ، جو بالخصوص اولاد کے متعلق، کہ جس کو پھل کہا جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا نا کہ اولاد کو دل کا پھل کہا جاتا ہے، اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان اپنے چھوٹے بچوں سے یا اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، جدا ہونا گوارا نہیں کرتا، تکلیف میں انہیں گوارا نہیں کرتا، مصیبت میں انہیں گوارا نہیں کرتا، بیمار ہو جائیں تو انسان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا تمہاری جانچ اس سے بھی کی جائے گی، تمہیں اس سے بھی آزمایا جائے گا۔ تو یہ دین اسلام دیکھیں نا، اب آزمائش جو ہوتی ہے حسب مراتب ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ اسے آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اللہ اتنی زیادہ اسے تکالیف دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم، آپ کے سامنے ان کی واقعات ہیں، ان کی زندگی، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا رب العالمین۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ یعنی پھل پر قبضہ کر لیا۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا رب العالمین، ایسے ہی کیا ہم نے۔ تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ جس بندے کے دل کے ثمر کو، دل کے پھل کو تم لے آئے، اس کی روح قبض کر لی، تو اس بندے نے اس پہ کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی کہ تیری حمد کی، اس نے صبر کیا نا، حمد کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ آگے سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی وہ جس کی اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی، بچپن میں جس کی اولاد فوت ہوگی، جس کا بچہ دل کا وہ ٹکڑا فرشتے لے جاتے ہیں، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم یہ عطا فرماتا ہے فرشتوں اس کے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، یہ میرے اس بندے کے لیے گھر ہے کہ جس نے اس تکلیف پہ صبر کیا۔ تو ارشاد فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ چند مخصوص چیزیں ذکر کر دی جس کے اندر تقریباً تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم تمہاری جانچ کریں گے۔ تو یہ مخصوص چیزیں ذکر فرمائی اللہ رب العزت جل جلالہ نے، جس کے اندر خوف بھی ہے، جس کے اندر ڈر بھی ہے، جس کے اندر بھوک بھی ہے، غریبی بھی ہے، قحط سالی بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی بھی ہے، مالوں کی کمی بھی ہے، اور جانوں کی کمی بھی ہے، اور دل کے پھل یعنی اولاد کی اس کا بھی نقصان، اس کی جانیں لے کر۔ تو یہ تمام چیزوں سے اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آپ دیکھیں نا قرآن حکیم کا اسلوب بیان دیکھیے آپ اور کئی مقامات پہ، کہ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں ابھی تک وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں نہیں پہنچی جو تم سے پہلوں کو پہنچی۔ فرمایا ان پہ اتنے زلزلے، اتنی تکلیف، اتنے مصائب آئے ان پہ کہ وہ بھی اور اس وقت کے نبی بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، ہے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ تو ایک جگہ فرمایا ابھی تو اللہ نے تمہاری جانچ ہی نہیں کی کہ تم میں ثابت قدم کون ہے، تو ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں بھی فرمایا تمہاری جانچ کی جائے گی۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، بشارت ہو، خوشخبری ہو جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب صبر کا معنی ہے، صبر کیا پیچھے میں عرض کر چکا ہوں وہ آیت نمبر 45 کے اندر، لیکن مزید تھوڑا سا اس کے اوپر مزید عرض کر دوں کہ صبر کا معنی ہے نفس کو روکنا اور کسی چیز کو برداشت کرنا، نفس کو روکنا اور کسی چیز کو برداشت کرنا۔ اب کیسے دیکھیں، حرام اور فوش کام ہے، جو حرام اور فوش کاموں کی ترغیب اور تحریک کے وقت جب نفس لذت کے لیے حرام اور فوش کاموں کی ترغیب دیتا ہے، دل کے اندر وہ تحریک پیدا ہوتی ہے، نفس تحریک پیدا کرتا ہے کہ حرام کام ہے یا فوش کام ہے، برا کام ہے، اس کو کرنا ہے، تو اس وقت اپنے نفس کو روکنا اس کو صبر کہتے ہیں۔ حرام اور فوش کاموں کی تحریک کے وقت اپنے نفس کو قابو کرنا، روکنا صبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو فرائض ہم پہ فرض کیے، جو واجبات ہم پہ نافذ فرمائے، ان کی ادائیگی کے اندر یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اندر جو تکالیف، جو مشقتیں پیش آتی ہیں ان پہ صبر کرنا، ایک صبر یہ، اور دوسرا نفس کو آرام طلبی سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور نفس تقاضا کیا کرتا ہے، اسے مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ جیسے زندہ مثال میں آپ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ تراویح کے لیے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے نا، نفس تنگ پڑ جاتا ہے، آرام طلبی، آرام چاہتے ہیں، حالانکہ ایک مہینہ ہے، گنتی کے دن ہے نا ایک مہینہ، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت، سبحان اللہ، وہ تو گناہ گاروں کو آوازیں دیتی ہے،
اس قدر رحمتیں اس کی، اس قدر برکتیں فضیلتیں اس مہینے کے اندر ہوتی ہیں کہ انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو نفس جب آرام کا مشورہ دیتا ہے، آرام طلب کرتا ہے، تو اس کو اس سے روکنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، یہ بھی صبر کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح لوگ بعض اوقات بندے کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کوئی برا بھلا کہہ جاتے ہیں، تو لوگوں کی اذیت رسانی پر اپنے آپ کو انتقام لینے سے روکنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ انتقام لینے پہ قادر ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے، بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ اب اسی کو تو اصل پہلوان کہتے ہیں نا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نا، کیا صحابہ، جس کا مفہوم ہے پہلوان کسے کہتے ہو تم؟ جانتے ہو پہلوان کون ہے، طاقتور کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اسی جو دوسرے کو پچھاڑ دے، جو گرا دے، وہ پہلوان ہے؟ فرمایا نہیں، وہ پہلوان نہیں، بلکہ جو اپنے غصے کو پی لے، جو اپنے نفس کو روک لے، وہ پہلوان ہے۔ تو جو بدلہ نہ لے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ وہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے شاید وہ لیکچر ہوا یا نہیں ہوا کہ جس میں جس میں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جس کے اندر سورہ شعراء کی آیت نمبر غالباً 25 ہے یا 35، جس میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کا تقابل کیا کہ یہ دنیا، اس کا معافیہ، جو کچھ تمہیں دیا گیا، فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا سامان، فرمایا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا۔ تو اس کے اندر جو صفات ذکر فرمائی نا اہل جنت کی، کن کو میں جنت دوں گا، وہ نعمتیں کن کے لیے، اس کے اندر ایک صفت یہ ارشاد فرمائی، وما غاضب، فرمایا کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، اذا غاضب ہم یغفرون، کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھی صفت ہے کہ وہ معاف کر دینا، صبر کر لینا، اللہ رب العزت اس پہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو انتقام لینے سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور بالخصوص مصیبت پہنچنے پہ واہ ویلا کرنا، واہ ویلا کرنے اور شکوہ اور شکایت کرنے سے خود کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ حالانکہ بعض اوقات ایسی مصیبت آتی ہے، ایسی تکلیف آتی ہے کہ صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بچہ کسی کا فوت ہو جائے ہم میں سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، دل پھٹنے کو آتا ہے، صبر کرے بھی بندہ، نہ بھی روئے آنسو تو آتے ہیں، لیکن نہ بھی کرے تو دل پھٹنے کو آ جاتے ہیں، جیسے سانس بند ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو لیکن صبر وہی ہے نا، فرمایا نا صبر مصیبت کے ابتدائی لمحات میں، فرمایا ابتدائی مصیبت پہ صبر کہلاتا ہے، کہ جس وقت انسان مصیبت میں گرفتار ہوا اس وقت صبر کرنا صبر کہلاتا ہے، اس پہ اجر ہے۔ تو اس کا بہترین راستہ ارشاد فرما دیا، نماز اور صبر۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وضو کرو، اللہ تمہارے دل کو قرار عطا فرمائے گا۔ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں جس صبر کا ذکر ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ مصیبت آئے تو واہ ویلا نہیں کرنا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، جس طرح عموماً بعض لیڈیز کی عادت ہوتی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، کہ جب ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو جب بیان کرتے ہوئے یا کسی کی فوتگی پہ روتی ہیں تو وہ شکوے شکایت کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یا بیماری ہوتی ہے، وہ یہ کہنا کہ بیماریوں نے مارا گاری دیکھ لی ہے، اللہ کسی اور کو کیوں نہیں بیمار کرتا، یا معاذ اللہ اس طرح کے شکوے شکایت، تو اس کی ممانت ہے۔ تو ایسی مصیبت میں شکوہ شکایت کرنے سے خود کو روکنا، یہ صبر ہے، اور اس جگہ پر صبر سے یہی مراد ہے، اس آیت کریمہ میں یہی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صبر کیا جائے، اس طرح کی مصیبتیں پہنچیں۔ پھر اس کے اندر دعوت فکر کیا، بندہ انسان غور کرے نا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس کے پاس سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے، تھوڑا غور و فکر کرے کہ میری مصیبت کتنی ہے، اور سوچے کہ مجھ سے علاوہ بھی کتنے لوگ ہیں جن پہ اتنے مصائب ہیں۔ مجھے تو اللہ نے یہ مصیبت دی، مجھ سے بڑے بڑے مصائب لوگوں کے اندر ہے، اس طرح وہ غور کرے تو اس کی مصیبت اس کو کام لگے گی۔ پھر اس پہ غور کرے، اگر کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو اس پہ غور کرے کہ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک نعمت چلی گئی ہے، اس کا کیا ہے؟
اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی لاکھوں نعمتیں ہیں. اب اگر انسان غور کرے اپنے آپ پہ تو لاکھوں نعمتیں انسان کے اوپر اس طرح کی نعمتیں. تو اگر یہ ایک نعمت جاتی رہی تو کیا غم ہے؟ غم کیوں، کس لیے اگر ایک نعمت چلے گی؟ کیونکہ اس کی اور بہت زیادہ نعمتیں ہیں بندوں پہ. آپ دیکھیں نا، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے اپنے اس مجسم انسان کے جسم کے اندر کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کتنی ہمارے وجود سے خارجی معاملات میں کتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں. تو ان تمام پہ غور کرے کہ ایک نعمت کے چلے جانے سے شکوہ شکایت اچھا نہیں ہے. پھر انسان نے جب ایک دن خود اس دنیا سے چلے جانا ہے تو کسی ایک نعمت کے جانے پہ غم زدہ کیوں ہو؟ انسان نے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. مثال نقصان پہنچ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا، اسٹریسفل ماحول بن چکا ہے جناب، اور ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی ہے. نہیں، صبر کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. نعمت چلی گی کیا ہوا؟ اللہ نے اور بھی تو توفیق دی ہے، بہت ساری نعمتیں دی. پھر اس معاملے میں انسان صبر کرے. نعمت چلی جائے تو یہ غور کرے کہ جب ایک دن میں نے خود ہی دنیا سے چلے جانا ہے تو نعمت کی کیا وقت ہے میرے آگے. یعنی یہ جو مال دولت یا کچھ نقصان پہنچ چکا ہے تو نعمت کیا اگر چلی گئی ہے ایک، تو جب انسان خود دنیا سے. تو اس چیزوں پہ غور کر کے بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو صبر کی طرف لا سکتا ہے. پھر آپ یہ دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں یا قدرتی آفات ہوتی ہیں یا یہ مصائب آتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. یہ مصائب، یہ آزمائشیں جس کو ہم آزمائش کہہ لیں، یا آپ سمجھے کہ مصائب آ گئی یا تکلیفیں آ گئیں یا قدرتی آفات آ گئیں، تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اور آزمائش اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی کرتا ہے، اپنے پیاروں کی کرتا ہے اور حسب مراتب کرتا ہے. جس کا رتبہ جتنا زیادہ اللہ کے نزدیک ہوگا اللہ اتنا ہی اسے آزمائے گا، اللہ اتنا ہی اسے آزمائے گا. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، رائے فقر کے کیوں مسافر ہوتے ہیں وہ، کہ جو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کے راستے میں پڑتا ہے تو پھر فقر اس کی طرف بڑی تیزی سے آتا ہے. اس کی وجہ کیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو نہ دنیا پسند ہے، دنیا کی مال و دولت اللہ کو پسند نہیں، نہ ہی اپنے وہ پھر پیاروں کے لیے اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس کے پیارے بھی پھر اس دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ایک آزمائش ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اور یہ جس طرح میں نے عرض کی مراتب کے اعتبار سے ہوتی ہے. جتنا زیادہ رتبہ ہوتا ہے اتنی نعمتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آزمائش کیا تھی کہ تبلیغ کا زمانہ بہت زیادہ پایا لیکن قوم کی اکثریت آپ پہ ایمان نہیں لائی. بہت زیادہ زمانہ پایا نا تبلیغ کا آپ نے، لیکن چند لوگ ایمان لائے، اکثریت ایمان نہیں لائی. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیں، آپ کی آزمائش کتنی سخت آزمائش. خلیل اللہ، اللہ کے دوست، آگ میں ڈالے جانا یہ تھوڑی آزمائش ہے. بیٹے کی قربانی کا حکم کتنی بڑی آزمائش ہے. بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا کوئی چھوٹی آزمائش ہے. پھر اسی طرح اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو یہاں مکہ کے اس مقام پہ چھوڑ جانا، صفا مروہ کے مقام پہ جہاں اس وقت آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا. تو یہ جتنے بڑے رتبے اتنی بڑی آزمائش. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی، کس قدر کتنا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے. صرف بیماری نہیں بلکہ آپ کے اموال بھی ختم ہو گئے، تمام مال و دولت، آپ کی اولاد بھی دنیا سے چلی گئی. اس طریقے سے بھی آپ کو آزمایا گیا. تو جتنے اعلیٰ رتبے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت جل جلالہ آزمائش کرتا ہے. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ جو آزمائش ہے نا ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. پھر سب سے زیادہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش، آپ کو ستایا گیا نا، کتنی آزمائشیں تھیں. تو جتنا اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے اللہ کی ذات اتنی ہی زیادہ سخت آزمائشیں کرتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا، یہ اس کا اپنے محبت ہے اپنے پیاروں سے.
وہ جانچتی ہے، وہ آزمائش کرتی ہے، اپنے پیاروں کی خاص طور پہ سخت سے سخت آزمائش کی جاتی ہے، تو رتبے کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عام مومنین کا معاملہ ہے، ایمان والوں میں سے جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی جانچ آزمائش ہوتی ہے، اللہ اس کو جانچتا ہے، اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش کی قسم ہے۔ تو اس چیز پہ خاص طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا کوئی جو خاص طور پہ جو ایمان والے ہیں ان پہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں صبر کی دعا کرنی چاہیے، ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ مقافات عمل ہے۔ پہلی قسم کیا تھی؟ آزمائش، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ یہ جو نقصان ہوتے ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ حادثات ہوتے ہیں، قدرتی آفات آ جاتی ہیں، بارشیں بہت زیادہ ہوگی، فصلیں تباہ و برباد ہوگی، مکانات گر پڑے، ژالہ باری ہوئی، فصلوں کی جناب لاکھوں ٹن فصل تباہ ہوگی، سیلاب آئے، ہر چیز تباہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا بے موسم بارش آ جانا فصلیں تباہ کر دیتی ہے۔ اس دفعہ بھی ہمارے ملک پاکستان میں فصل کم ہوئی، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ دوسری قسم مقافات عمل اور کفارہ ذنوب، گناہوں کا کفارہ آپ کہہ لیں، کہ یہ عموماً بندے کو اپنے کسب کی وجہ سے، اپنی کمائیوں کی وجہ سے بندے کو یہ مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ انسان جو عمل کرتا ہے نا وہ مقافات عمل اس کے سامنے آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں نا، ارشاد فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا تمہیں یہ جو مصیبت پہنچی ہے فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيَكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فرمایا بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتے۔ تو یہ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ والوں کی، وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی آزمائش اور ان کی جانچ ہوتی ہے۔ اور ایسے قدم پہ، ایسے معاملے پہ ثابت قدم رہنا، پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا جناب یہ گناہوں کی سزا ہے؟ بعض عام ایک مسلمان ہے، نارمل زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر اس پہ آزمائش آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو اگر اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اور زیادہ ہو گیا تو سمجھیں اس پہ آزمائش ہے۔ تو اگر وہ جناب اللہ کے اللہ سے دور ہو گئے تو سمجھیں وہ اللہ کے عذاب، وہ مقافات عمل کا شکار ہے۔ اور بعض اوقات اللہ رب العزت جل جلالہ ایمان والوں کو کسی مصیبت، کسی تکلیف میں جب مبتلا کرتا ہے، بیماری میں، مصیبت میں، نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں، تجارت میں، تو بعض اوقات اللہ رب العزت اس نقصان کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکیں کہ یہ جو تکلیف آتی ہے، یہ جو مصیبت آتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سبب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ آپ دیکھیں ارشاد فرمایا، اللہ کے پاک رسول ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے، اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ تو آپ ہسٹری پڑھ لیں، اسلامی ہسٹری دیکھیں، آپ پیچھے تک چلے جائیں، سب سے عظیم ہستیاں کائنات کے اندر اللہ کے پیغمبر ہیں نا، اللہ کے انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد سید الانبیاء ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حسب مراتب دیکھیں، پھر آپ کی نسل پاک سے سیدنا حسنین کریمین کو دیکھ لیں، آپ واقعہ کربلا دیکھ لیں، کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی جانچ، کیسی آزمائش کی گئی۔ تو وہ آزمائش ہی تھی نا، ان کو پتہ تھا وہ چاہتے تو ہاتھ اٹھاتے تو سب کچھ بدل سکتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، انہیں پتہ تھا ثابت قدم رہنا تھا انہوں نے۔
تو حسب مراتب اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس سے تکالیف میں مبتلا بھی کرتا ہے، اللہ اس کو پھر اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ، یہ بخاری کی حدیث 5645 5645 یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2402 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامت حین یؤتی اہل البلاء الثواب۔ فرمایا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، بروز قیامت جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، وہ لوگ جن کو دنیا میں مصیبتیں آئیں، دنیا میں تکالیف آئیں، مصیبتوں میں رہے، پریشانیوں میں رہے، تنگ دستی کی حالت میں رہے، تو ارشاد فرمایا اہل عافیت جو ہوں گے، جب ان لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا جو تکلیف میں مصائب میں رہے، تو اہل العافیت جو اہل عافیت یعنی چین و سکون کی زندگی گزارنے والے، خوشحالی کی زندگی گزارنے والے، ان کا ثواب دے کر اس دن تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے؟ لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارید، تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارا جسم، ہماری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ اہل العافیت، اہل عافیت جو چین و سکون میں رہنے والے ہیں، جب ان لوگوں کی جزا دیکھیں گے کہ اللہ انہیں کتنا اجر عظیم عطا کرتا ہے جو دنیا میں مصیبت میں رہے، تکالیف میں رہے، پریشانی میں رہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو اتنی وسیع، مسلم مومن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر بندہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس پہ اجر عطا کرتا ہے، ایک کانٹا چبھنے پہ اجر عطا کیا جا رہا ہے۔ بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے، آپ دیکھیں حالت بخار میں جس طرح آپ سن چکے ہیں، اگر بندہ مر جاتا ہے تو اللہ اس سے شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کے اندر بندہ مارا جائے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتے۔ تو یہاں پر بھی ایک کانٹا چبھ جائے بندے مومن کے تو اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اللہ اس کا گناہ مٹاتا ہے۔ تو فرمایا مصیبت زدہ کو جب ان کا ثواب دیکھیں گے، اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے یہ چین و سکون کی زندگی گزارنے والے کاش دنیا میں ہمارے بدن کی کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ مطلب یہ کہ ہم تکلیف میں رہتے، مصائب ہم پہ آتے، تو اس طرح کے مصائب آئیں، اس طرح کی تکالیف آئیں تو دین ہمارا ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے بھی واضح قرآن میں، آپ دیکھیں نا یہ آیت مبارکہ، اس کے علاوہ بھی کئی آیات آئیں گی جس کے اندر واضح تعلیم ارشاد فرمائی کہ صبر کرو، صبر کرو۔ اوپر فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جو اسی تکلیف پہ کہ بندے مومن کو تکلیف آنا ضروری ہے دنیا کے اندر۔ ایمان والے جو ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں تکالیف دیتے، اور بعض اوقات بندے مومن کو تکالیف دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ گناہ اس تکالیف کی وجہ سے میں اس کے یہ گناہ معاف کر دوں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ دیکھیں نا مریض چارپائی پہ مسلمان بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ مرض موت تک بعض بندے بیمار رہتے ہیں، تو باقاعدہ وہ روایت میں سے ثابت ہے کہ بندہ جب مرض موت میں دنیا سے جاتا ہے تو ایسے جیسے گناہوں سے پاک ہو کے گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مفہوم ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملے تو پاک صاف ہو کے گناہوں سے ملے۔ تو بعض اوقات یہ کفارِ ذنوب ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ بندے مومن کو تکلیف میں دیتا ہے۔ تو بندے مومن کو اس وقت سمجھ جانا چاہیے جو راہ دین پہ چلنے والا ہے، اس کے دل میں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، معاذ اللہ اس طرح کے شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے عافیت کی دعا مانگے، اللہ سے صبر کی دعا مانگے، عافیت کی دعا مانگے کہ اللہ رب العزت عافیت عطا فرمائے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ
صحیح بخاری کے اندر بھی یہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7466 اور صحیح مسلم کی 2809 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن کا مثل الخامۃ من الزرع، فرمایا مومن کی مثال لہراتی ہوئی نرم و نازک کھیتی کی مانند ہے۔ وہ نرم و نازک کھیتی کیا ہوتی ہے؟ اس کی کونپلیں دیکھیں فصل کی جب اگتی ہیں تو نرم نازک، تو فرمایا مومن کی مثال اس کی طرح ہے، وہ نرم و نازک جو ہوتی ہیں کونپلیں کھیتی کی، فرمایا کسی طرف جس طرف سے وہ آتی ہے اس کو اسی طرف جھکا دیتی ہے، ایک طرف سے ہوا آئی اس کو اس طرف جھکا دیا، دوسری طرف سے ہوا چلی اس نے دوسری طرف اس کو جھکا دیا۔ فرمایا یہی بندے مومن کا صاحب ہے، دنیا میں اس پہ مصیبتیں آئیں گی، اور فرمایا اور جو بندہ اسی طرح فرمایا بندہ مومن جو ہے نا مشکل اور مصیبت کا سامنا کرتا ہے، کہ جس طرح وہ کونپل وہ ٹہنی جو ہوتی ہے فصل کی، کبھی اس طرف سے دائیں طرف سے ہوا آئے تو بائیں طرف جھک جاتی ہے، بائیں طرف سے ہوا چلے تو دائیں طرف جھک جاتی ہے، یہی بندہ مومن کی مثال ہے۔ اسی طرح اسی پہ تکالیف آئی، اور فرمایا فاجر گناہ گار بندے کی مثال، فرمایا وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو اکڑا ہوا تنا کھڑا ہے جناب، اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہوا چلے آندھی چلے، اسے جب اکھاڑنا ہے تو اللہ ہی نے اکھاڑنا ہے، ہوا اس کو نہیں جھکا سکتی۔ تو فرمایا یہ فاجر بندے کی مثال ہے، گناہ گار بندے کی مثال، مطلب یہ کہ جو آسائشوں میں ہر وقت آسائشوں میں، جسے کوئی غم نہیں، تکلیف نہیں، مصیبت نہیں، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو۔ تو فرمایا فاسق فاجر بندے کی مثال اس تنے صنوبر کے درخت کی طرح جو لمبا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اکڑ کے کھڑا رہتا ہے، ہوائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جبکہ بندہ مومن کو فرمایا وہ لہراتی ہوئی اس فصل کی مانند ہے کہ ہوا جس کو آتی ہے تو جھکا دیتی ہے اس کو، اور جب وہ ٹہنی سیدھی ہوتی ہے فرمایا پھر وہ کسی اور مصیبت کے دوسری طرف سے ہوا آتی تو اس کو جھکا دیتی ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی مثال ہے، اللہ آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جانچ ہوگی اللہ کی طرف سے، اور اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری حدیث ایک اور حدیث مبارکہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 2399، اس حدیث کے بھی راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ۔ ارشاد فرمایا بندے مومن کی مثال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے پاک رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد اور عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ مسلمان مرد عورت کے جان مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی جناب وہ اولاد کا معاملہ، اولاد مر جانا، یہ وہ اس طرح کی، یعنی بہت ساری، کبھی جناب وہ تنگی کا سامنا۔ تو فرمایا مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یعنی جب تک وہ دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، کسی نہ کسی کے والے سے تکلیف اس کو پہنچتی ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس مصیبت کی وجہ سے، اس تکالیف جو دنیا میں اسے آئیں، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ بندہ مومن پر انعام ہے، اللہ آزماتا ہے اپنے پیاروں کو، ان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت سزا بھی دیتا ہے مکافات عمل کی وجہ سے۔ جو نہ ڈر لوگ ہیں، جو بے خوف لوگ ہیں، جنہیں اللہ رسول سے نہ حیا نہ شرم، ظلم کرنے والے، اعلانیہ گناہ کرنے والے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو وہ مکافات عمل کا اللہ شکار بناتے ہیں۔ اب جیسے وہ کریں گے وہی اسی کا پھل پائیں گے۔ اب زمین کے اندر انسان گندم کا دانہ بو کے کہے کہ مجھے چاول کی فصل ملے تو نہیں ہو سکتا،
جو بویا وہی کاٹیں گے۔ تو زندگی پہ بھی اثرات پڑتے ہیں۔ انسان نیکی کرے تو اس نیکی کے اثرات انسان کی زندگی پہ، انسان برائی کرے تو اس برائی کے اثرات بھی انسان کی زندگی پہ۔ ہاں توبہ کرنے والوں کو اللہ کرم فرماتا ہے، معاف کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش اور مکافات عمل، یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ بخاری کا نمبر 5641 اور صحیح مسلم 2573، عن ابی سعید و عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوقۃ یشاقها الا کفر اللہ بہ من خطایاہ۔ ارشاد فرمایا، دونوں صحابی ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، جو رنج، جو ملال اور اذیت و غم پہنچے، فرمایا یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ثابت قدم رہنے کا حکم، صبر کرنے کا حکم۔ ہاں اجر و ثواب ضائع کہاں ہوگا؟ جب بندہ شکوہ شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، شکوہ شکایت کرے گا کہ مصیبتوں نے ہمارا گھر ہی دیکھ لی ہے، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں تکلیفیں ہیں، مجھے ہی بیماریاں ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے یہ تو سوچ، تجھے اللہ اس لیے ہو سکتا ہے مصیبتوں میں مبتلا کرے، اللہ تجھے چاہتا ہو، اللہ چاہتا ہو کہ میرا بندہ قیامت والے دن آئے تو ان مصیبتوں پہ اسے اجر عظیم عطا کروں، اس کے گناہ معاف کروں۔ تو کبھی بھی ایسے معاملے میں ہاں پریشانی آئے، تکلیف آتی ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تکلیف پریشانی ہے اور بندے کا دل اضطراب میں نہ آئے یا پریشان نہ ہوتا ہے بندہ، یہ تو فطرت ہے انسان کی، لیکن شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ سے عافیت طلب کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے عافیت طلب کرے۔ اگر شکوہ شکایت کرے گا تو پھر اس پہ اجر ثواب ضائع ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اگلی آیت پہ جانے سے پہلے یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس کی تشریح ہوئی ہے، آج کل کے حالات اسی طرح کے نہیں جا رہے ہیں، جو بھی ہے، خوف بھی ہے، بیماری بھی ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کی نا، بعض مکافات عمل کی وجہ سے بھی مصائب بھی ہیں، اسی وجہ سے بعض احادیث میں اس چیزوں کی وہ باقاعدہ نشاندہی کی اللہ کے پاک رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح یہ دیکھیں اموات عام ہو جاتی ہیں، فرمایا جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو اموات کی کثرت ہو جائے گی۔ اور دیکھیں بیماریاں آتی ہیں کس طرح، لوگ روز ڈیلی کے 100-150 بندہ مر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور بہت سارے گناہوں کا سبب بیان فرمایا کئی احادیث کے اندر۔ فرمایا قوم جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی تو اللہ بارش کو بند کر دے گا، یا بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مکافات عمل ہے، سزا بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہ کنڈیشن، تو یہ دور تو بڑا نازک دور ہے نا، آنے والا دور اور نازک دور ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا نا، ایک دور ایسا آئے گا میری امت پہ کہ قبر کے اوپر چلنے والا تمنا کرے گا کاش میں اس قبر کے نیچے ہوتا، اندر ہوتا۔ یعنی اتنے فتنے ہوں گے کہ بندہ قبر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا، کہے گا کہ میں اس قبر میں چلا جاؤں۔ ایسا وقت ابھی آیا تو نہیں، لیکن یہ پریشانیاں ہیں، بعض ظلم بھی بہت ہے معاشرے کے اندر، تکلیف بھی بہت ہے، لوگوں کو ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ظالم ایسے سخت دل ہو چکے ہیں، پھر اللہ رب العزت انہیں ہدایت بھی نہیں دینا چاہتا نا۔ اللہ اب یہ جو ظلم کرتے ہیں، اس طرح معاملے کرتے ہیں سخت دلی، ان کی یہ سزا ہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ احساس کا چھن جانا، آپ دیکھیں نا، ایک بندہ مومن ہے، گناہ ہوتا ہے، اس سے ندامت ہوتی ہے نا، اگر وہ سمجھے میں صاحب ایمان ہوں، تو بندہ صاحب ایمان ہے، اگر اسے ندامت، گناہ کے بعد ندامت ہوتی ہے نا، ندامت ہوتی ہے، اللہ کی شرم محسوس ہوتی ہے، تو وہ مومن ہے بندہ۔ لیکن جس بندے کو ندامت تک نہ ہو، ظلم کر کے، گناہ کر کے، نہ ڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے،
تو سمجھے اللہ نے اس کو سزا دے دی، اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دی ہے۔ تو کنڈیشن تو معاشرے میں جاری ہے، سارے بہت سارے کہہ سکتے ہیں اس وقت بڑا نازک دور ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ قید سالی سے، کچھ مالوں کی کمی کر کے، کچھ جانوں کی کمی کر کے، کچھ تمہاری اولاد لے کے۔ فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت ہو، صبر کرنے والوں کو بشارت ہو، ان کو آپ بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا جب ان لوگوں کو بشارت ہو، آپ دیکھیں پیچھے یہ بشارت کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے یہ۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ کون سے؟ جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو آزمایا، اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا، اللہ نے ان کی جانچ کی۔ جتنے نقصان یہ پیچھے گنوائے اللہ رب العزت، جتنے ذکر ہے، آپ دیکھیں ایک دشمن کا ڈر پیچھے جو آپ دیکھیں نا اسلوب بیان جو چل رہا ہے، آیات کا ربط ہے، آیات دیکھیں نا پیچھے آپ، یہ اوپر جہاد کا ذکر ہوا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو یہ دشمن کا خوف ہے نا، جان کا خوف، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے میدان جنگ میں نکلنا، جہاد کرنا، دشمن کا خوف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جان جائے گی۔ تو اس طرح بھی جانچ کی جاتی ہے۔ سب سے سخت جانچ یہی ہے کہ جب دین کی بلندی کے لیے، دین کے معاملے کا وقت اس طرح کا، اللہ کے دین الہی کلمات الحق کے لیے بندہ جب نکلتا ہے تو اس کو بھی اس طرح سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے کہ جب یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا الذین اذا اصابتہم، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم تو مملوک ہیں اللہ کے، وہ مالک ہے ہمارا۔ انا للہ، اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، بے لگام نہیں ہیں، وہ بے شتر مار نہیں ہے کہ جدھر منہ آئے اٹھا کے چل دیے، جو دل کیا کر۔ ہم اللہ تیرے بندے ہیں اور تیری حکم کے پابند ہیں، تیرے غلام ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا آقا ہے۔ انا للہ، عبدیت کا اظہار، بندگی کا اظہار کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں۔ تو اسی کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے۔ جب تیرے بندے ہیں تو تیری مرضی کے بغیر نہیں چلنا۔ جس طرح تیری مرضی اسی طرح ہماری مرضی، جیسے آقا کی مرضی ویسے غلام کی مرضی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا بے شک ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ارشاد فرمایا وہ لوگ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، یہ آیت کا ٹکڑا الذین اذا اصابتہم مصیبہ۔ تو دیکھیں اس سے پہلی آیت مبارکہ آپ دیکھیں پیچھے وبشر الصابرین، تو اس میں صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ جنت کی بشارت ہے، یہ بشارت سے مراد جنت کی بشارت۔ آگے ان پہ جو انعام و اکرام ہے اس کا آگے بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے واہ ویلا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر، اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو لفظ ذکر کیا گیا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی فضیلت دیکھیں آپ۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح بندے کو مصیبت آئے، اولاد فوت ہو جائے، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ صبر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، قرار بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ رو لے اس وقت لیکن آوازاریاں نہ کرے، روئے گا نہیں تو پھر اس کی اور زیادہ معاملہ خراب ہوگا، دل پھٹنے کے قریب، دماغ پھٹنے کے قریب ہوگا۔ آنسو بہانے کی اجازت، آنسو بہا لے، سینہ نہ پیٹے، آوازاریاں نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے، آنسو نکلیں گے تو اس کو سکون صبر بھی آئے گا۔ تو سب سے بہترین جو چیز ہمیں عطا کی گئی اللہ کے پاک رسول نے قرآن حکیم کی صورت میں، اللہ کے پاک رسول کے فرامین انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہ جب مصیبت آئے تو حکم دیا اس کو پڑھ لیا کرو۔ آپ دیکھیں سیدنا امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا ابن عباس آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، اور فرمایا اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی فوت ہوا ہے، فوت کی یہ مصیبت ہی تکلیف ہے نا، کسی قسم کا نقصان پہنچے بندے کو، کسی قسم کا، کوئی نعمت چلی گئی، کوئی نعمت چلی گئی، یہ بجلی بند ہو جاتی ہے، بندہ اس پہ بھی پڑھ سکتا ہے باقاعدہ، بلکہ چراغ گل ہونے پہ بھی اللہ کے پاک رسول سے ثابت ہے، چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو یہ اس سے کیا ہو کہ بندہ، اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو صبر عطا کرتا ہے۔ یہاں جو نقصان ہوتا ہے نا، تو اللہ کی ذات، اب کیا نقصان پہ کیا یہ صبر ہی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا جا رہا ہے کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں، نقصان ہو گئے تو کیا ہوا، تو جانتا ہے نا، تو ہی پورا کرنے والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ تو اس کا جب تکرار ہوتا ہے نا بندے کے دل سے، بندے کی زبان سے، تو اللہ صبر بھی عطا کرتا ہے، اللہ نعمت کا بدل بھی عطا کرتا ہے۔ اس کا تکرار جب ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا اچھی نعمت کیسے پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی زیادہ اچھی نعمت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ حدیث مبارکہ، وہ مشہور حدیث مبارکہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 918 ام المومنین حضرت ام سلمہ کا واقعہ آپ دیکھیں کہ جب ان کے شوہر دنیا سے فوت ہو گئے، ابو سلمہ دنیا سے فوت ہو گئے، شادی شدہ تھی نا آپ، ابو سلمہ ان کے شوہر تھے، یہ وہ خاندان تھا جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی۔ تو جب یہ فوت ہوئے تو آپ عرض کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے۔ یہ دعا باقاعدہ ذکر ہے، اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ یہ دعا فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے تلقین کی۔ آپ نے فرمایا جب مسلمان کی کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھے، پہلے انا للہ وہ دعا، وہ آیت پڑھ لے۔ مطلب کیا کہ اللہ اس مصیبت پہ اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، بہتر بدل عطا فرما۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر فوت ہو گئے، ابو سلمہ تھے، تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کہ انہوں نے، یہ وہ گھرانہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو کہتی ہیں بہرحال میں نے اس کو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق انا للہ پڑھ کے اس دعا کو پڑھ لیا، اور اس سے ابو سلمہ سے بہتر بدل مجھے کیا ملا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اللہ کے پاک رسول کی زوجیت میں دے دیا۔ آپ عام مومنہ سے ام المومنین کے درجے پہ فائز ہوگی، اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی نا۔ تو اس یعنی کہ اس مصیبت پہ انہوں نے صبر کیا، یہ دعا مانگی، اللہ مجھے بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ کے رسول عطا ہو گئے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف مل گیا۔ تو یہ بہترین چیز کہ جب بھی اس طرح کی کوئی مصیبت آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بالخصوص، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بعض حضرات جو نیک بڑے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، جب آپ ان سے گلے ملتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، تو ان کی زبان پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے، اور بہت بڑی چیز ہے یہ، اس سے اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وہ لوگ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، انہیں مصیبت پہنچتی ہے، تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے صلوات ہوتے ہیں ان پہ، اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہی وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی عنایتیں ہیں رب کی،
اور اس کی رحمت ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ صلاۃ کا لفظ ہے، اب صلاۃ اللہ کی طرف سے صلاۃ نازل ہونا، اللہ کی طرف سے صلاۃ ہوتی ہے، ان لوگوں پہ اللہ بھیجتا ہے، کون؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو اس طرح کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ ان پہ صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ اکثر اہل لغت کے نزدیک صلاۃ کا معنی دعا ہے، یہاں پر صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور تبریک یعنی مبارکباد، اور تمجید یعنی عزت دینا یا تعظیم کرنا۔ تو یاد رکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر صلاۃ بھیجے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ صلاۃ بھیجیں تو اس کا معنی ہوگا ان کو پاک کرنا، ان کو صاف کرنا۔ اللہ کی صلاۃ، اللہ کے رسول کی صلاۃ کا مطلب کہ اللہ مسلمانوں کو پاک و صاف کرتا ہے، اللہ کے رسول پاک و صاف کرتے ہیں۔ اور جب فرشتے مسلمانوں پر صلاۃ بھیجیں، بعض احادیث میں ہے نا کہ اللہ کے فرشتے ان پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ تو ڈائریکٹ صلاۃ کا لفظ ہے نا، صلوات، کہ اللہ ان پہ اللہ کی طرف سے صلاۃ ہوتی ہے، صلوات کا لفظ ہے باقاعدہ۔ تو یہاں جب فرشتے صلاۃ بھیجیں تو اس کا معنی ہوگا وہ دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب دعا اور استغفار، اللہ اور اس کے رسول کی صلاۃ بھیجنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں، اللہ کی خصوصی عنایتیں ہوتی ہیں ان پہ۔ اسی طرح صلاۃ کا ایک اور معنی ہے تعریف کرنا، ثنا کرنا اور تعظیم کرنا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے یا ان کے باطن کو پاک و صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر صلاۃ بھیجنا ان کے باطن کو صاف کرنے کے معنی میں ہے، یعنی ان کے باطنی اللہ صفائی کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی صلوات، اللہ کی عنایتیں، اللہ انہیں انعام و کرام سے نوازتا ہے، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اب یہ معنی بھی لے سکتے ہیں اللہ ان کے باطن کو صاف کرتا ہے، اللہ ان کی توصیف بھی اللہ تعالیٰ ان کی، اللہ رب العزت ان پر کرم فرماتا ہے، ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ سارے معنی اسی کے اندر آئیں گے۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اتنی مصیبتوں پہ، اتنی تکالیف پہ، تو یہ لوگ ہیں وہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کے دین کی علامتوں میں سے ہیں، یعنی یہ سارا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح۔ ان الصفا والمروہ، ان تاکید کے لیے، الصفا والمروہ، صفا و مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو حج بیت اللہ کرے، اللہ کے گھر کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا، بہما کی ضمیر جو ہے نا صفا مروہ کی طرف لوٹ رہی ہے پیچھے، کہ وہ صفا و مروہ کا طواف یعنی سعی کرے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ جو بندہ اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے، فلا جناح، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا صفا و مروہ کا طواف، مطلب یہ کہ صحیح کرے۔ اب پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ صفا و مروہ شروع سے تو چلتا آ رہا تھا نا، پس اس کو کیوں کہتے ہیں صفا و مروہ؟ ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ صفا پہ حضرت آدم صفی اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو صفا پہ حضرت آدم صفی اللہ تشریف فرما ہوئے تو اس پتھر پہ، تو اس کو صفا کہتے ہیں۔ اور مروہ
اس پتھر پہ امراتن یعنی عورت آپ کی زوجہ بیٹھی تھی تو اس کو امرا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ بھی آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، آپ کی والدہ ماجدہ کہ آپ صفا و مروہ کے مابین 7 دفعہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، تو اللہ رب العزت نے اس یاد کو بھی آپ دیکھیں نا شاعر بنا دیا۔ 7 دفعہ دوڑی اور 7 دفعہ اللہ رب العزت نے سعی کو واجب کر دیے، امت پہ واجب کر دی یہ صحیح جو ہے نا واجب حج کے وجوب میں سے۔ تو یہاں فرمایا تو پھر اس کے بعد کیا کیا کفار نے کہ وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، ایک صفا کے مقام پہ ایک مروہ کے مقام پہ، تو کفار بھی اس طرح بتوں کی جناب وہ صحیح کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو اجازت ملی نکاح کی تو مسلمانوں کے دل میں خیال ہے یہ تو ان سے مشابہت نہ ہو جائے کہ وہ یہ تو مشرکین کرتے تھے، مشابہت نہ ہو جائے کہ جس طرح وہ کرتے تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اس میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اسلام کا، یہ تو انہوں نے بعد میں اس طرح کی خرافات نکالی، یہ صفا و مروہ اللہ کے شاعر میں سے۔ تو تم جب حج کرو جو عمرہ کرو تو تمہیں اس کی صحیح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے، تم اس کی طرف ان کی طرف مت دھیان دو کہ مشرکین اس طرح کرتے تھے، بلکہ مشرکین سے پہلے کا یہ چلا آ رہا ہے اس کی گھر کی صحیح کر صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ تو آپ دیکھیں اس آیت سے ربط آیات پچھلی آیات کا ربط آپ دیکھیں کس طرح ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ پر اعتراضات کے جواب دیے، اعتراض کے جواب آئے نا پیچھے کافی سارے، اور مشرکین کے اعتراضات اور طعنوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اذیت پہنچتی تھی اس پہ کیا صبر کرنے کا حکم دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ان کے اعتراض جو تھے جو طعنے تھے فرمایا ان پہ صبر کرو، تو اور فرمایا کہ صبر، پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ صبر کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج و عمرے کا ذکر فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، کہ جو بے شک جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کا ذکر فرمایا کیونکہ اس سے پہلے نمازوں میں کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم تھا نا حکم پیچھے، کعبہ کو قبلہ نمازوں کا حکم بنا لو، تو یہاں پہ اب اس کے حج کا ذکر آ گیا کہ حج بیت اللہ بھی کرو، اور اب حج اور عمرہ کے ذریعے کعبہ کی زیارت اور اس کے گرد طواف کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس گھر کی زیارت طواف زیارت کرو، تو اب اس کا حج کرو۔ اب پھر دیکھیں اس سے پہلے صبر کا حکم تھا نا، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان آیات کا ربط کیا آپس میں، اور صبر کرنے میں نفس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا، وہ نفس کی مشقت تھی پیچھے، تو اب حج اور عمرہ کا ذکر کیا کہ نفس کی مشقت کے ساتھ ساتھ جسم کی مشقت بھی برداشت کرو، کہ حج کے اندر کیا ہوتا ہے جسم کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ ذکر تھا نفس کی مشقت کا، اب یہاں پہ ذکر آ گیا کہ حج عمرہ کرو تو اس میں جسم کو مشقت، یعنی اپنے جسم کو مشقت میں ڈالو۔ نیز اس سے چند آیات پہلے آپ دیکھیں، اس سے چند پیچھے چلے جائیں تو اللہ نے کعبہ کو بنانے کا ذکر کیا نا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، تو کعبہ کی بنا کا ذکر ہے، تو یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ میرے بیت کعبہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، پیچھے گزر چکا، اور کعبہ بنانے کا سب سے بڑا مقصد حج اور عمرہ ہے، اور طواف کے اس ذکر میں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پیچھے ربط دیکھیں ان آیات کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا تھا، اللہ نے فرما دیا نا اعتکاف کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، معتکفین کے لیے رکوع و سجود کرنے والے گھر کو پاک صاف رکھو، تو حج بیت اللہ کا سب سے بڑا مقصد حج کرنا ہے نا، تو اس حج کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر فرما دیا۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر تھا کہ اللہ ہمیں مناسک حج سکھا، ذکر آیا تھا نا پیچھے، آرینا ہمیں دکھا یا سکھا، حج کے مناسک سکھا، تو اب اللہ رب العزت جل جلالہ نے وہ حج اور عمرے کے احکام بیان فرما دیے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے احکام بیان فرما دیے کہ اگر تم عمرہ کرو یا حج کرو تو صفا و مروہ کی سعی بھی کرو، صفا و مروہ کی سعی کرو، اس کے اندر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر واضح فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو شعائر وہ نشانیاں
فرمایا یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اب اس کے اندر آپ تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں، صفا و مروہ کے معنی سب سے پہلے تو نوٹ کر لیں آپ۔ صفا کا مطلب کیا ہے، مروہ کا مطلب کیا ہے؟ صفا و مروہ کعبہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں، آپ میں سے جو حضرات گئے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے ہی ہیں نا۔ صفا کے معنی ہے چکنا پتھر، چکنا پتھر، اور مروہ کے معنی سفید اور ملائم پتھر، سفید اور ملائم نرم پتھر۔ اور ایک قول یہ ہے کہ صفا کے معنی صاف اور خالص، صفا کہتے ہیں نا بعض کا، صفا صاف اور خالص، اور مروہ کے معنی ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ اور ایک قول یہ ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ اس پہ حضرت آدم صفی اللہ بیٹھے تھے، آپ کا لقب ہے نا صفی اللہ، تو کہتے ہیں اس لیے صفا کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت آدم صفی اللہ تشریف فرما ہوئے تھے۔ اور مروہ کو اس لیے مروہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کی امرا، یعنی عورت کو کہتے ہیں نا عربی میں امراتن، آپ کی زوجہ بیٹھی تھی ہماری ماں۔ پھر فرمایا من شعائر اللہ، شاعر، شاعر شاعر کی جمع، شعار فرمایا نا شعائر اللہ، یہاں پہ شعار جو ہے شاعر کی جمع، اور اس کا مطلب علامت، شعار کا مطلب علامت۔ شعائر اللہ کا معنی ہے اللہ کے دین کی علامتیں، شعائر اللہ اللہ کے دین کی علامتیں اور خصوصیات، اور وہ اعمال جن کو اللہ نے عبادات اور دین کی علامتیں قرار دیا ہے، اللہ کے دین کی علامتیں۔ مزید ایک اور تعریف اس کے اندر آپ سن لیں، یا جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو شعور بخشے، شاعر جو شعور بخشے، یا اس کے معنی ایسی چیز کے جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان ہو۔ چنانچہ وہ مظاہر جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم اولیاء اللہ کے حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، ذہنی سلسلہ قائم ہے نا ان کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کا بھی، اللہ کے اولیاء کا بھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں نا، پھر اللہ کے انبیاء بھی ہیں، تو یہ سارا ذہنی سلسلہ ان کی طرف جاتا ہے نا۔ اور جو اللہ اور رسول کی طرف سے بطور ایک نشان اور علامت مقرر کیے گئے ہوں وہ شاعر کہلاتے ہیں، جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات یعنی جہاں پہ رمی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد صفا و مروہ، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ شاعر کے اندر ہے۔ پھر مینا، پھر مساجد جو ہیں جتنی بھی، وہ مساجد جو ہے وہ یا وہ شاعر زمانہ ہوں، جیسے رمضان کے مہینے، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ وغیرہ، یہ سب کے سب شاعر دین ہیں، دین کے شاعر کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور وہ خصوصیت کے ساتھ جو یہاں پہ ذکر کی صفا و مروہ، تو وہ اس کے اندر مخصوص پس منظر جو ہے اس کی نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہے، اللہ نے جس کو قائم و دائم رکھا ہے۔ تو سو ارشاد فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف یعنی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، سعی کرنے کے اندر کوئی حرج، جو بھی حج کرنے جائے تو اس کے لیے کیا ہے، سعی کرتا ہے نا، وہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، عمرہ کرنے جائے وہ بھی اس کے لیے بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر حج کا ذکر بھی آ گیا، عمرے کا ذکر بھی آ گیا، تو حج کے مختصر سے احکام میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حج کا لغوی، حج اور عمرے کا لغوی اور شرعی معنی۔ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، اور اس کا شرعی معنی ہے بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا، اور زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ حج فرض ہونے کی شرائط: اسلام، حریت یعنی آزاد ہونا، مسلمان ہونا، حریت آزاد ہونا، عقل مند ہو، پاگل پہ حج فرض نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ پہ حج فرض نہیں ہے،
اور حج کی استطاعت، حج کی من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طرف استطاعت طاقت رکھتا ہو، اور اس کے اندر حج کی استطاعت کے اندر یہ بھی ہے رستہ ٹھیک ہو، کوئی خوف نہ ہو کسی دشمن کا، اتنا اس کے پاس مال ہو آسانی سے آ جائے وہاں رہ سکے، پھر اس کے بعد اس کے جو پیچھے والے معاملات ہیں وہ بآسانی چلتے رہے ہوں، صاحب اولاد ہے بیوی والا ہے تو گھر میں خرچے وغیرہ پورے ہوں، وہاں پیچھے فاقے پہ نوبت آ گئی تو پھر ایسے حج فرض نہیں ہوتا۔ تو حج کی استطاعت یہ حج کے فرائض ہے، یہ شرط ہے اس کی۔ حج کے صرف 2 فرض ہیں، حج کی پیچھے آپ نے شرائط سماعت فرمائی، اسلام، حریت، عقل، بالغ، اور حج کی استطاعت، اور حج کے صرف 2 فرض ہیں، وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا جو ٹھہرتے ہیں حجی، اور طواف زیارت، خانہ کعبہ کا جو طواف ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور حج کے واجبات، یہ فرائض تھے 2، حج کے واجبات، میقات یا اس سے پہلے احرام باندھنا، احرام باندھنا میقات یا اس سے پہلے، ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ باندھ کے چلے جاتے ہیں نا، تو میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، ہم یہاں سے باندھ کے یا اس سے پہلے باندھنا۔ اور میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، اسے میقات کہتے ہیں، اس مقام سے آگے جانا جائز نہیں بغیر احرام کی نیت کی۔ اور احرام باندھنے سے مراد کیا ہے؟ حج یا عمرہ کی نیت، احرام باندھنے سے مراد حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ شہر میں مقام میقات سے پہلے صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینے کو احرام کہتے ہیں، نیت اور 2 چادریں ڈھانپ، اور نیت کرنا لازمی ہے، نیت نہ کی تو پھر وہ ویسے بندہ جب چلے ہی جاتے ہیں تو نیت تو ہو جاتی ہے نا، ہو جا اسی کام کے لیے ہوتا ہے۔ تو میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پہلے احرام باندھنا لازمی ہے۔ اور میقات کتنے ہیں؟ 5 میقات کتنے ہیں؟ 5، جن کا صحیح بخاری کے اندر 4، حدیث کے اندر 4 ذکر ہے، اور 5ویں کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے، اس فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اس کو 5 لکھا گیا ہے۔ دیکھیں نا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، بخاری کی حدیث نمبر 1526، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ منورہ کے لیے حلیفہ کو مدینہ منورہ کی میقات بنایا، اور اہل شام کی جعفہ اس کو میقات بنایا، جعفہ کے مقام کو، اور اہل نجد کی کرن کو میقات بنایا، کرن المنازل، اس مقام کو جو نجد والے یعنی جو ریاض ہے موجودہ اب، اہل نجد کی کرن، اور اہل یمن کے لیے یلملم، یلملم یہ میقات کے نام ہے، جگہوں کے نام ہے، اور ہمارے لیے بھی پاکستان اور ہندوستان کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے، یہی مقام ہے جو یمن والوں کے لیے۔ اور اہل عراق کے لیے جو فرمایا وہ ذات عرق کا مقام جو ہے، ذات عرق کا مقام وہ ہے ان کے لیے، اہل عراق کے لیے وہ میقات، کہ وہ آئیں گے اہل عراق تو اس مقام سے پہلے احرام باندھیں گے، ہم جائیں گے حج کرنے تو یلملم ہماری جو میقات ہے ہم اس سے پہلے احرام باندھیں گے، وہ اہل عراق کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول وہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک حدیث نمبر 2867، جس کے اندر اللہ کے رسول نے اہل عراق کے لیے میقات ذات عرق کو قرار دیا۔ تو آپ دیکھیں، آپ یہ 5 میقات ہوئے، اور ہمارے لیے ہندوستان، یمن، پاکستان، ہمارے لیے جو میقات ہے وہ یلملم، وہ جدہ کے اندر، جدہ کی سائڈ پہ آتا ہے شاید، یہاں سے پہلے ہم لوگ احرام باندھتے ہیں، جائیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اللہ سب کو توفیق دے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ ایک واجب تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، میقات سے پہلے احرام باندھنا۔ اب دوسرا واجب کیا ہے؟ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، یہ واجب ہے، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا یہ واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کے اندر بھی وقوف کرنا، ٹھہرنا، صفا و مروہ میں دوڑنا، یہ صحیح کرنا، 7 چکر، یہ واجب ہے۔ شیطان کو مینا میں کنکریاں مارنا، یہ بھی واجب ہے۔ سر منڈوانا یا بال کٹوانا یہ بھی واجب ہے۔ اور غیر ملکی کے لیے طواف وداع
یعنی الوداعی طواف کرنا غیر ملکی کے لیے، غیر مکہ کے رہنے والے جو باہر سے جاتے ہیں ان کے لیے طواف زیارت، وہ آخر میں جاتے ہیں نا جو طواف، وہ طواف وداع وہ واجب ہے۔ اور حج کے اندر یہ کام ممنوع ہے، جب بندہ محرم ہو جاتا ہے، حاجی بن، اس کے لیے حالت احرام کے اندر ہوتا ہے تو عمل زوجیت نہیں کر سکتا، انجام نہیں دے سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، کسی دوسرے محرم کا سر نہیں مونڈ سکتا۔ وہ حل اور حرم میں شکار کے در پہ ہونا یہ بھی ناجائز ہے، شکار نہیں کر سکتا، نہ کسی شکار کو، وہ امن کی جگہ ہے، جس طرح پیچھے سن چکے، وہ کسی شکار کے پیچھے بھی نہیں بھاگ سکتا، نہ کسی شکار کو کسی قسم کی تکلیف دے سکتا۔ تو یہ ساری کنڈیشن جو ہیں یہ یعنی کہ حج اور عمرے کے ضمن کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور آخر میں ارشاد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، فرمایا اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نیکی کی تو اللہ بے شک جزا دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ علیم، شاکر کہتے ہیں قدردان کو، بدلہ دینے والا، قدر کرنے والا، شاکر کا مطلب یہ، علیم جاننے والا، علم، اللہ علم والا ہے۔ اور تطوع اس سے مراد یہ جو آخر میں فرمایا نا اس آیت کے یہ جو جز ہے، تو اس کے اندر یہ جو فرمایا تو اس سے مراد نفلی نیکی ہے، کہ فرض واجب نہیں۔ مطلب کیا کہ فرض کی ادائیگی کے بعد نفلی طور پہ حج کرنا یا عمرہ کرنا یا کوئی اور نیکی کرنا، تو فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جس نے خوشی سے کوئی نفلی نیکی کی تو بے شک اللہ جزا دینے والا ہے، اللہ بدلہ دینے والا ہے۔ تو اس سے مراد عام نیکی ہے، خواہ وہ فرض ہو۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ تطوع، آپ دیکھیں نا تا طوا وا عین، یہ جہاں بھی فقہ کی کتابوں میں آتا ہے نا، اس سے مراد نفلی عبادت ہوتی ہے۔ تطوع یہ جو اوپر ذکر فرمائے گا من تطوع، جہاں بھی تطوع کا ذکر آئے گا نفلی عبادت مراد ہوتی ہے اس سے۔ تو یہاں پہ آخر کے اندر یہ واضح فرمایا کہ بے شک جس نے خوشی سے کوئی نفلی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، یعنی جزا دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور مراد اس سے وہی ہے، فرض کی ادائیگی کے بعد کوئی نفلی نیکی کرنا یا نفلی حج کر لینا، یا جس طرح بندہ ایک عمرہ کرنے جاتا ہے، کہیں عمرے کرتے ہیں حج کے بعد وہاں رک جانا، یا جس طرح بھی کوئی نفلی نیکی یا کوئی فرض ہو، یا بعض نے کہا کہ کوئی فرض ہو یا نفل ہو، اس سے مراد عام نیکی ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نیکی ہو۔ تو فرمایا اللہ رب العزت اللہ شاکر علیم، اللہ شاکر بھی ہے علیم بھی ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے قصد اور نیت کو جانتا ہے اور ان کی نیکیوں کی جزا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ قلیل نیکی کی بھی جزا دیتا ہے اور اس کو اس کے ثواب کا علم ہے، یا اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس ارادے سے، کس قصد سے آتے ہیں، کس قصد سے نیکی کرتے ہیں۔ علیم شاکر بھی ہے، قدردان بھی ہے، بدلہ دینے والا بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے معافی عطا فرمائے۔